السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدار کی کشتی حدیث مقدسہ ہے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرنی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، مسئلہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہیں۔ اور قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سلف صالحین فرماتے ہیں، ان المدار مصباح الہدی و سفینۃ النجات، مدار ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ مکن پور شریف کا شغل دمال ان احادیث کے اعلان کی تائید کے لیے ہر سال اس امر کو دہراتا ہے۔ اول، کشتی جس میں قرآن کریم رکھا ہوتا ہے، جسے انبوہ انسانوں کے سیلاب سے گزار کر کشتی نوح کی مثل دوسرے اہل بیت کی نسل پاک سے سجادہ نشین کو تخت نشین کر کے ستائش بیان کرتے ہوئے، جن کے روبرو ملنگان ذیشان فرحت و مسرت اور محبت میں دمل کرتے ہوئے اس عہد کی یادگار کا ڈنکا بجاتے ہیں، اور نقیب اعلان کرتا ہے کہ اگر ان دونوں قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہے تو گمراہ نہ ہوگے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملنگ کے لغوی معنی مست و مجرد، خود رفتہ اور بے باک کے ہیں، اور یہ اصطلاح سلسلے عالیہ مداریہ کی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں ملنگ نہیں ہوتے۔ ملنگ حضرات تجریدی زندگیاں گزارتے ہیں اور اصحاب صفہ کی طرح ذکر فکر خدا بندی، عبادت ظاہری و باطنی میں مستغرق رہتے ہیں، اور انہی کی طرح شادیاں بھی نہیں کرتے۔ حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار سے ملنگان ذیشان کے 7 گروہ خادمان، دیوانگان، طالبان، عاشقان، اجملیان، حسامیان اور مخدومیان کا اجرا ہوا۔ ان میں 4 گروہ خادمان، دیوانگان، عاشقان اور طالبان کو تو خاص مداری نسبتیں حاصل ہیں، اور ملنگان حضرات انہی 4 گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلے عالیہ مداریہ کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جمال الدین جانمن جنتی کے سر پر ایک مرتبہ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے اپنا ہاتھ رکھ کر دعائیں فرمائی تھیں۔ آداب محبت میں جانمن نے اپنے سر سے بالوں کو تمام عمر جدا نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملنگان حضرات اپنے شیخ کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سر سے بالوں کو جدا نہیں کرتے۔ ان کے بالوں کو اصطلاح فقراء میں بھیک کہتے ہیں۔ بعض کے 36 ہاتھ لمبے بال بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ ملنگان کرام بڑے ہی با کمال ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ہی بے شمار ملنگان کرام گزرے ہیں۔ ان میں بہت ہی مشہور معروف حضرت عبد الرحمن عرف حاجی بابا ملنگ کلیان بمبئی، حضرت شیخ ابو الحسنات ولی زندانی شاہ ملنگ عرف منگو پیر کراچی پاکستان، حضرت قطب غوری کولار میسور، لکڑ شاہ فکڑ شاہ بہرائچ اور مومن مدار شنگھائی چین وغیرہ۔ ملنگان حضرات میں سب سے پہلے گروہ دیوانگان سے ترک و تجرید کی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے دنیا اس اصطلاح کے واضح مفہوم سے واقف نہ تھی۔ بعد میں دوسرے گروہ کے طریق یافتہ بزرگ بھی اس زندگی میں داخل ہو گئے اور ملنگ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ جوڑا باندھتے تھے۔ امام مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کافی لمبے تھے، وہ بھی جوڑا باندھتے تھے۔ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ابو محجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں توسیع کے لیے دعا فرمائی۔ کتب فقہ مثلاً شرح واقعہ، در المختار، ہدایہ وغیرہ میں لمبے بالوں کو سر پر لپیٹ کر نماز پڑھنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ملنگان حضرات اپنے بالوں پر بھبوت یعنی راکھ ملتے ہیں۔ یہ وضو کرتے وقت جب مسح کرتے ہیں تو پانی راکھ کے ذریعے جستا جستا تمام سر میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کا پانی بھی تمام کو تر کرنے میں یہ بھبوت مدد کرتا ہے۔ ملنگان کرام ایک قسم کا احرام پہنتے ہیں۔ یہ کسوتے سیاہ جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا پر مبنی ہوتا ہے، جو کہیں سے بھی سلا نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائج کردہ طریق پر ملنگان کرام کو طریق دی جاتی ہے۔ مثلاً سر، بھوں، مچھ اور داڑھی سے 2-2 4-4 بالوں کو رسوم کے طور پر کاٹا جاتا ہے، پھر کشکول دے کر بھیک منگوائی جاتی ہے تاکہ خواہشات نفسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد احرام پہنا کر شاہ بادشاہ کا خطاب عنایت فرمایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو دین کی اشاعت کے لیے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خلفاء کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ہنوز آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دین کی اشاعت کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنے جگر پاروں کو سلسلہ طبقاتیہ مداریہ کو نذر کر دیا کرتے ہیں، جو خالص دین اسلام و سلسلہ عالیہ مداریہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ ان کے لیے معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کا لئے پالک پیر بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مدار العالمین کہنے کا جواز۔ جس طرح رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین سے خطاب فرما کر تمام انبیاء علیہ السلام میں افضلیت بخشی، ٹھیک اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے حضرت بدیع الدین احمد زندان صوف کو مدار العالمین سے خطاب فرما کر تمام اولیاء اللہ میں ممتاز قرار دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم مثال میں بدیع الدین احمد کو 9 لقمے شیر و برنج کے کھلائے، جس میں عالموں کا مدار ٹھہرا کر مدار العالمین کا خطاب عنایت فرمایا۔ مثلاً پہلا لقمہ کھلایا تو عالم ناسوت کا مدار ٹھہرایا، دوسرا لقمہ کھلایا تو عالم ملکوت کا مدار ٹھہرایا، تیسرا کھلایا تو عالم جبروت کا مدار ٹھہرایا، چوتھے سے عالم لاہوت کا، پانچویں سے عالم ہاہوت کا، چھٹے سے عالم باہوت کا، ساتویں سے عالم سیاہوت کا، آٹھویں سے عالم محمود شاہی کا اور 9ویں لقمے سے عالم نصیر اناک کا مدار ٹھہرا کر مدار العالمین کا خطاب عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ناظرین، مرے کمارے شاہ مدار، یہ مثال زبان زد خاص و عام ہے۔ اس سے مراد حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ کافر کو کفر سے نکال کر فنا کے مقام پر پہنچا دیتے تھے، اور جو صوفی مرتبہ فنا میں ہوتے تھے ان کو اس مقام سے نکال کر مرتبہ فنا الفنا میں پہنچا دیتے تھے، پھر اسی سے نکال کر بقا باللہ عطا فرما دیتے، پھر تانیات اور تانیات سے نکال کر لاتعین کے مقام پر فائز فرما دیتے۔ گنگا مدار کا ساتھ کیا؟ یہ مثال عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی کیونکہ حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آفاقی تعلیمات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق قرآن پر مبنی تھی، جبکہ گنگا سے جڑی ہوئی کہانیاں کفر پر مبنی ہیں۔ دم مدار بیڑا پار، اس سے مراد حضرت مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بردوش مدار عرش اعظم پر گیا پروردگار۔ حضرت سید بدیع الدین احمد المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب المثالوں میں یہ عجیب و غریب مثال فقراء کی جماعت میں بے حد مقبول ہوئی۔ حدیث مقدسہ ہے، قلب مومن عرش اللہ، یعنی مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ لہٰذا حضرت بدیع الدین احمد
قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی اثبات کا طریقہ کچھ اس طرح رائج کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبین کو ناف کی طرف خم کر کے لا کو بیک سانس مقام سر کو مقام روح کی منزل طے کراتے ہوئے داہنے شانے سے گزارتے ہوئے الہ کو مقام خفی سے مقام اخفی تک لائے، پھر اللہ کی ضرب قلب پر لگائی، یعنی لا کو ناف سے اٹھایا، الہ کو دوشوں سے گزارتے ہوئے اللہ کو قلب یعنی عرش پر لے گئے۔ پھر یہ طریقہ نفی اثبات کا باقاعدہ سلسلہ عالیہ مداریہ میں رائج ہو گیا اور دوسرے سلاسل کے بزرگوں نے بھی اسے پسند کیا۔ چونکہ نفی اثبات کا یہ طریقہ سب سے پہلے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا تھا، اس لیے یہ مثال بردوش مدار عرش اعظم پر گیا پروردگار اہل تصوف میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، جیسا کہ جدید مدار اعظم میں تحریر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل نسب و حسب ینقطع بالموت الا حسبی و نسبی، یعنی مرنے کے بعد ہر نسب و حسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا نسب و حسب باقی رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی 6 واسطوں سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک و مربوط ہے۔ حسبی نسبی اعتبار سے حسنی اور حسینی ہیں، قربت عظمیٰ کے اعتبار سے اویسی مشرب ہیں، ولایت کے آخری اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کے لیے اگر کوئی شخص بہتان باندھے، جھوٹی کہانی کرے اور کہے کہ آپ کا سلسلہ سوخت ہو گیا تو وہ شخص کیا ہوگا، جبکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک ہر سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، جس کا قرآن و حدیث دونوں گواہ ہیں۔ اسی طرح کا ایک شگوفہ میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی شیطانی کتاب سبع سنابل میں پیش کیا۔ میں ان کی تصنیف سبع سنابل، جسے بعض نااہل ایمانیت میں داخل کیے ہوئے ہیں، سبع سنابل کے درجہ ذیل نکات سے سختی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، تاہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اور میرا یہ انداز فکر و بے باکی ایک ذمہ دارانہ طرز عمل بھی ہے۔ سبع سنابل بزبان فارسی 1301 ہجری، صفحہ 63 سنبلہ 2۔ درمیان پیری مریدی ذات باری تعالیٰ پر بہتان کہ حضرت مخدوم نے روز میثاق ندائے العستو بے ربکم پوروی راگ میں سنی، صفحہ 217 سنبلہ 7۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہوئے کہا کہ میرے پیروں کے سما کا انکار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سما کا انکار ہے، صفحہ 61 سنبلہ 2۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اہانت اس طرح کی محفل سما میں لوگوں کے جوتوں کی نگاہ بانی کرتے ہیں، صفحہ 63 سنبلہ 2۔ نظام الدین اولیاء کی توہین کرتے ہوئے کہ سما کی آواز پر اگر میر خسرو قوالوں کو نہ روکیں تو آپ جنازے سے باہر آ کر رقص کرنے لگتے، صفحہ 213۔ سنبلہ ہفتم پر حضرت علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہمت سما لگائی ہے، صفحہ 170 و 171۔ سنبلہ ہفتم پر سما کو نماز سے بہتر بتایا ہے، صفحہ 201۔ سنبلہ ہفتم در متفرقات میں حضرت مخدوم پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو راگ گوری جیت میں سننے کی تمنا جتائی، صفحہ 40 پر۔ مشاہد جلیل القدر اولیاء کرام یعنی غوث و قطب کی اولاد کو فریب دہندہ تحریر کیا، صفحہ 83 پر۔ اپنے پیر میر شیخ حسین کو شرابی و بھنگ نوش اور نا آشنائے معارفت لکھا، صفحہ 82 پر۔ مخدوم شیخ صفی قدوس سلو کے برادران طریقت کو حاسد و چگل خور لکھا، صفحہ 58 پر۔ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ علی صابری کی نسبت اور خلافت پر حملہ کیا، صفحہ 133 پر۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، حاصل مقصد صفحہ 41 پر۔ سراج الدین سختہ کو جو عارف باللہ تھے،
قطب المدار کے تمام مریدوں کو گمراہ کرنے کی خدمت سپرد کرتے ہوئے لکھا ہے، سراج الدین نے کہا تمہاری تلوار کا وار میں نے اپنے اوپر لیا، لیکن اپنے مرید کو نقصان پہنچانا میں درست نہیں سمجھتا۔ شاہ مدار نے کہا میں تمہیں سوخت کرتا ہوں۔ شیخ سراج نے کہا ہم نے تمہارے جملہ مریدوں کو گمراہ کر دیا۔ شاہ مدار نے کہا میں نے چند مرید کیے ہیں، آج کی تاریخ سے نہ کسی کو مرید کروں گا، نہ خلافت کسی کو دی ہے نہ دوں گا۔ کہتے ہیں سراج الدین کے جسم میں سوزش پیدا ہو گئی، تمام عمر ان کا باطن جلتا رہا۔ پھر لکھا ہے یقین ہوا کہ انہوں نے اپنا سلسلہ خود ہی برہم کر دیا۔ بعد کے شرپسند نااہل اور ناواقف لوگوں نے حضرت قطب المدار پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلے کو خود سوخت کر لیا۔ غور کیجئے کہ جب حضرت شاہ مدار نے سراج الدین کو سوخت کہہ کر ان کا ظاہر و باطن جلا ہی ڈالا، تو ان میں مریدان زندہ شاہ مدار کو گمراہ کرنے کی طاقت کہاں رہی؟ اور اگر مان بھی لیں طاقت تھی بھی، تو کیا کوئی عارف باللہ اپنی زبان سے گمراہ کردیم کے الفاظ نکالے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ کام ابلیس مردود کا ہے۔ دوسری طرف ایک جلیل القدر ولی قطب المدار جن کے سلسلے کی شان کا اندازہ نہیں، ان پہ یہ الزام کہ انہوں نے خود اپنے سلسلے کو برہم کر دیا۔ اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کہہ کر خدا اور رسول کی بارگاہ میں معتوب ہونا پسند کرے گا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ عبد الواحد نے یہ بھی نہیں طے کیا کہ 6 واسطوں میں سے کون سا جلا ڈالا۔ میر عبد الواحد بلگرامی کی تصنیف سبع سنابل کا وہ حصہ جس کی وجہ سے یہ مخاصمت قطب المدار سے ہوئی اور درجہ بالا کہانی گڑھی گئی، صفحہ 203 واقعہ سن 989 ہجری لکھتے ہیں کہ فقیر کاٹکولا کے برائے زیارت مزار فیض الانوار بدیع الحق بدیع الدین شاہ مدار قدس سرو مکن پر پہنچا اور دام عشق میں گرفتار ہو گیا۔ غیرت الہی نے چند لوگوں کو جو معشوق کے ہم قوم تھے مسلط کر دیا اور 9 زخم تلوار کے متواتر ہاتھ اور کاندھے پر کھائے۔ یہ تھی اصل مخاصمت۔ الغرض وہ شخص اندھیرے میں ہے جو یہ کہے کہ قطب المدار کا سلسلہ جو 6 واسطوں سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے منقطع ہو گیا، کسی گڑی ہوئی کہانی کے تحت اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دراصل حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رشدی سلسلہ جس میں تمام دیگر سلاسل چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قلندریہ، اشرفیہ، ابو العلیہ، صابریہ، فاروقیہ، مختومیہ، صفویہ، شمسیہ، امدادیہ، رفائیہ، رضویہ وغیرہ آ کر ضم یا جذب ہو جاتے ہیں، سوخت یا سوختہ کہلاتا ہے۔ وہ رشدی سلسلہ جسے سوخت یا سوختہ کہا جاتا ہے ان 4 بزرگوں سے منسوب ہے: حضرت شاہ اجمل بہرائچ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت مخدوم اشرف سمنانی اور حضرت حسام الدین سلامتی مانک پوری، جنہوں نے حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سلسلہ مداریہ حاصل کیا اور قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں وغیرہ کو تقسیم کیا۔ سوخت یا سوختہ کو غلط جامہ پہنا کر سلسلہ عالیہ مداریہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس کے دائرے میں یہ تمام بزرگ بھی آتے ہیں جنہوں نے سلسلہ مداریہ حاصل کیا۔ رب کعبہ کے نام سے جس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے چنا اور عبادت کا سلیقہ بخشا۔ ناظرین کرام، آئے دن مزار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انسانوں کا جمع غفیر انوکھی خصوصیات کا حامل ہے، جہاں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے واقفیت پیدا کرنا، اپنے مشترک معاملات پر غور و فکر کرنا، اپنی عمومی فوز و فلاح کو فروغ دینا، اللہ کی خاطر اس کے ازلی ولی کے ساتھ تعلق کی درستگی اور اپنی روح کی آلائشوں سے پاکیزگی مقصد خاص ہے۔ ماسوائے اس کے روضہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف یا اس کے گرد چکر لگانا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی عشق کا اظہار، فدائیت کا جذبہ، اپنی خامیوں کا کفارہ اور حصول برکات کے لیے مختص ہے۔ واضح ہو کہ طواف کعبہ کے کچھ قوانین، مخصوص شرائط اور اصول و ضوابط ہیں جن کو بروئے کار لائے بنا طواف کی تکمیل نہیں ہوتی اور فرائض و واجبات پورے نہیں ہوتے۔ طواف کعبہ تنہا اللہ کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے، جس کا شمار عبادت میں کیا جاتا ہے۔ طواف کعبہ کا زائر 4 طرح سے طواف کرتا ہے: اول طواف زیارت، دوم طواف عمرہ، سوم طواف وداع، چہارم طواف افاضہ۔ طواف کے دوران احرام باندھنا،
कुछ चक्रों में अकड़ के चलना, सर मुड़ाना वगैरह तवाफ़ काबा की शराइत में आता है। अब कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े शरीफ पर तवाफ़ में ऐसे कवानीन, शराइत या उसूल व ज़वाबित नज़र नहीं आते हैं जो काबतुल्लाह के तवाफ़ से मेल खाते हों। यूँ तो सूरतुल बकरा आयत नंबर 158 पर सफ़ा और मरवा के दरमियान अंजाम दी जाने वाली सई को भी तवाफ़ कहा गया है, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937 पर हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने बैतुल्लाह के साथ सफ़ा और मरवा का तवाफ़ किया। बुखारी जिल्द दोम सफ़ा 505 हुसूल बरक़ात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खजूरों के ढेर का तवाफ़ किया या चक्कर लगाएं। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून के तहत हर शय अपने अपने मदार के गिर्द चक्कर लगा रही है, जिसे अरबी में तवाफ़ करना ही कहा जाएगा। ख़ास बात यह है कि इनका महवर काबा नहीं है, मगर ये सब के सब मिलकर अपने अपने मदार के साथ साथ काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तवाफ़ रोज़े कुतुबुल मदार को समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं गिलाफ रोज़े कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जहाँ तक हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकबरे शरीफ पर गिलाफ डालने का मामला है, तो ये मकबरे शरीफ पर लगाए गए पत्थरों को आलूदगी से महफूज करना, खूबसूरती को दोबाला करना, दूसरे मकाबिर के मुकाबले इसको मखसूस मुकाम होने की अहमियत और इनफरादियत को बामे उरूज पर ले जाना है। बाज़ नाअहल अदबी बददयांती के तहत काबतुल्लाह से मुशाबहत बताकर खुद शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई भी नियत नहीं होती है कि मज़ार जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काबतुल्लाह के मुशाबे समझा जाए। अपनी फिक्र को मुस्बत जामा पहनाएं, पहले तहकीक करें, फिर आवाज़ा कसें। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे हय्युल मदार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 556 बरस तवील रोज़े की, जिसे सौम विसाल कहते हैं। यूँ तो सौम इस्लाम की अनोखी और रूहानी खुसूसियात में से एक है। सौम के लुग़वी मफ़हूम में रोज़ा सुबह सादिक से पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, मुबाशरत और हर बुराई से मुकम्मल परहेज का नाम है। ये रमज़ान के पूरे महीने पर मुहित है। तो फिर हज़रत जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कानून से हटकर इतना तवील रोज़ा रखने का क्या राज है, आइए इसका पता लगाएं। तारीख़ की औराक गर्दानी से पता चलता है कि ज़ाहिरी तालीम हासिल करने के बाद हज़रत अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अव्वल वक्त में मशअदुल हुसैन पर हाजिर हुए। पत्थर में हुसैन अलैहिस्सलाम के लहू मुबारक को देखकर करबला का सानिहा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़रों के सामने आ गया। इस मुशाहिदे से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भूख, प्यास, नींद सब रफा हो गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसरत से रोजे रखना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब आप मालाबार गुजरात के साहिल पर तशरीफ लाए तो यहाँ कद्दो निगार के ज़रनिगार महल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलम मिसाल में 9 लुक़मे अपनी पसंदीदा ग़िज़ा के खिलाए, जिन्हें बाज़ हज़रात ने त्वामे लतीफ़ी तहरीर किया है और बाज़ ने त्वामे मलकूती लिखा है। बहर कैफ हर लुक़मे में बातिन का एक आलम फ़तेह किया। मसलन नासूत, मलकूत, जबरूत, हाहूत, बाहूत, सियाहूत, महमूद शाही, नसीर अनाक और लाहूत। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लुक़मे लाहूती तनावुल फरमाया तो समदियत के मकाम को पा लिया, यानी सौम विसाली सी नेमत उज़्मा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई, जिसके लिए बेशतर असहाबे किराम मश्क किया करते थे। इस एजाज के बाद जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कैफियत से अलग हुए तो आपने फरमाया, अद दुनिया यौम व अना फिहा सौम,
دنیا ایک دن ہے جس میں میں روزہ دار ہوں۔ لہذا اس عدیم النظیر عبادت میں بے حد و حساب نیکی اور بھلائی، پرخلوص محبت کا اصول، امید کی تخلیقی حس اور رجائی نقطۂ نظر، ہوشیار اور صحت مند ضمیر کی نشو و نما، صبر اور بے لوثی، اعتدال کی مشق اور قوت ارادگی کی بالیدگی، مطابقت پذیری کا فن، نظم و ضبط اور صحت مند بقا کی مشق، معاشرتی ربط و تعلق، اتحاد و اخوت اور مساوات کا ہنر، عبادت کی تاثیر اور دین کے لیے خود کو وقف کر دینے کے جذبے اور اللہ سے قربت کے احساس نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 556 برس کا روزہ رکھ لیا، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طویل عمری کا مالک اور سائم الدہر کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ وہ جسے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنی مرضی کا مختار ہے۔ وہ چاہے آدم کا پتلا بنا کر جان ڈالے، چاہے آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو نکالے، چاہے ان دونوں کے اشتراکی عمل سے بچے پیدا کرے، چاہے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، چاہے موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنائے، چاہے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنائے، چاہے اپنے محبوب کو معراج کرائے، 27 برس بیت جائیں، کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، چاہے عزیر کو 100 سال بعد زندہ کرے اور ایک دن معلوم ہو، چاہے اصحاب کہف کو 300 برس تک غار میں سلا کر جگائے اور ایک رات یا اس کا کچھ حصہ معلوم ہو، چاہے حضرت احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 556 برس کا روزہ رکھائے اور ایک دن معلوم ہو جس میں آپ روزہ ہوں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ آج بھی اللہ اپنی شان اور بڑائی اور ہماری عبرت اور اصلاح کے لیے اپنی نشانیاں قائم کرتا رہتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تمام المشاہدین سے میں درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے حی المدار چینل پر اول مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے حی المدار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ ویڈیو آپ تک بے حد آسان طریقے سے بذریعے نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلی جنگ آزادی اور مکن پور شریف۔ اس وقت جبکہ ہم اپنی آزادی کی سلور جبلی منا رہے ہیں، ان قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہمارے رہنماؤں نے اس ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے دی تھی، اس طویل جدوجہد کو یاد کر رہے ہیں جو اس ملک کے سبھی طبقوں اور فرقوں نے مل کر کی تھی، جو حصول آزادی کی راہ میں جہد مسلسل اور بے مثل قربانیوں کی ایک شاندار تاریخ کے امین ہیں۔ مگر افسوس کہ جن افراد نے اپنے وطن عزیز کی غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندوں کو اپنے گلوں میں پہن لیا، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، ان کو مفاد پرست سیاستدانوں اور تاریخ نویسوں نے فراموش کرنے کی ہی کوشش نہیں کی، بلکہ ان حق پرست مجاہدین آزادی کی خدمات اور قربانیوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے بعض کو غدار تک کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا، اور جو لوگ صرف ساحل سے طوفان کا نظارہ کر رہے تھے یا بقول پروانہ رودولوی کے آزادی کی اہمیت کو قربانی کی دھار پر نہیں پرکھ رہے تھے، بلکہ مادی نفع نقصان کی ترازو میں تول رہے تھے، یہاں تک کہ بعض جو چوری ڈکیتی غنڈہ گردی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، ان کو دیش بھکتی کے طاقوں اور حریت پسندی کی شہ نشینوں کی زینت بنا دیا گیا۔ مگر تاریخ کبھی نہیں مرتی۔ آئیے تاریخ کی ایسی ہی تاہوں کو کھولتے ہیں جس کو جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور تاریخی ہند کی کتابوں سے دور رکھا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں نئی دنیا ہفت روزہ دلی 16 تا 22 اگست 1994 عیسوی کا
اور اتر پردیش نیشنل چینل کا، جنہوں نے جاگ اٹھا کسان اور مجنو شاہ جیسے سیریل دکھا کر عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ 1857 کی غدر ہی عظیم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، بلکہ اس غدر سے بہت پہلے 1763 عیسوی میں ہی انگریزوں کے تسلط کے خلاف آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا ویلیوم ٹوٹا ٹارچر 1967 عیسوی ایڈیشن، گھوش جے ایم سنیاسی اینڈ فقیرین بنگال کلکتہ 1930 صفحہ 10 وغیرہ کی اوراق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم انگریزوں کے تسلط کے خلاف سب سے پہلے بابا مجنو شاہ نے علم بغاوت بلند کیا تھا، جو سلسلے عالیہ مداریہ کے مشہور گروہ ملنگان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ہندوستان کے بڑے خطے بنگال، اڑیسہ اور بہار کے مسلمانوں کے روحانی پیشوا تھے، جن سے ہندو بھی بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ آگے چل کر اس بغاوت میں بابا بھوانی پاٹھک نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ سائبہ پنتھ کے سنیاسیوں کے رہنما تھے۔ اس عظیم تحریک کے سب سے بڑے قائد تو بابا مجنو شاہ تھے، مگر ان کے خلیفہ موسیٰ شاہ مداری، چراغ علی شاہ مداری، نور محمد مداری، رمضانی شاہ مداری، ظہور شاہ مداری، سبحان علی شاہ مداری، امی شاہ مداری، نیکو شاہ مداری، بدھو شاہ مداری، امام شاہ مداری، فرغل شاہ مداری، مطیع اللہ مداری، میمن سنگھ بھوانی پاٹھک، دیوی چودرانی، کرپا ناتھ، پیتمبر وغیرہ نے 40-45 برس تک اس تحریک آزادی کو چلایا۔ ملک میں ان کی باقاعدہ اور مربوط تنظیم نہ ہونے کے باوجود یہ فقیر اور سنیاسی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو انگریزوں کے خلاف اکساتے تھے۔ مجنو شاہ ایک زبردست تنظیمی صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ مشکل حالات میں تو بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انہوں نے میکنیزی کی زیر کمان فوج کو پے در پے ہزیمتوں سے دوچار کیا اور 1722 عیسوی میں فیصلہ کن شکست دی۔ 1769 عیسوی میں کمانڈر قید کی فوج کو ذلت آمیز شکست دے کر اس کا سر قلم کر لیا۔ 1771 عیسوی میں مجنو شاہ نے اپنے مستان گڑھ کے قلعے میں مورچہ بندی کر کے لیفٹیننٹ ٹریلر کی فوج کے چھکے چھڑا دیے اور باہر نکل گئے، جہاں کسانوں اور دستکاروں کا ایک بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ دستکاروں اور کسانوں کو اپنا سارا مال انگریز سوداگروں کے ہاتھ بیچنا پڑتا تھا، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے طے کیے ہوئے داموں پر، اور جب کسان اچھے داموں کسی اور کے ہاتھ مال بیچتا ہوا پکڑا جاتا تو اسے چابکوں سے مار مار کر جیل میں ڈال دیا جاتا۔ لہٰذا کسان اور دستکار مجنو شاہ کی مہم میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ناٹور کی رانی بھوانی کو بھی مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی، مگر رانی بھوانی نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوئے اور جہاد جاری رکھا۔ وسائل کی قلت کے باوجود 14 نومبر 1776 عیسوی کو فرنگیوں کو ایک اور ذلت آمیز شکست دی، جس میں لیفٹیننٹ رابرٹسن شدید طور پر مجروح ہوا۔ اسی دوران انگریزوں نے فقیروں اور سنیاسیوں کے درمیان مذہبی تعصب کو ہوا دے کر پھوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں بنکم چندر چٹرجی کا ناول آنند مٹھ سامنے آیا۔ اس کی خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اس ناول میں آزادی کے اس دیوانے مجنو شاہ اور ان کے ساتھیوں کو بربریت کا پیکر بتا کر انگریزوں سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہے۔ رود کوثر کے مصنف شیخ محمد اکرام بھی اس ناول کی پرفریب عبارتوں میں الجھ کر گمراہ ہو گئے۔ اختلافات اتنے بڑے کہ بابا مجنو شاہ کی تحریک ماند پڑنے لگی اور سنگین خطرات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنوں سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ہم وطنوں کے ان اختلافات کو ختم کرنے اور باہمی اتحاد و اتفاق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مجنو شاہ نے پورے شمالی بنگال پورنیا سے جمال پور تک کا دورہ کیا اور مجاہدین کی از سر نو صف بندی کی اور چھاپا مار طریقے کو بہتر سمجھا۔ اچانک کسی علاقے میں نمودار ہوتے اور فرنگیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ 1786 ضلع بگورا کے ایک گاؤں مونگرا میں آپ اچانک نمودار ہوئے اور لیفٹیننٹ برینان کی فوج پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ انگریز فوج کے پاؤں کھڑ گئے، اور اسی جنگ میں مجنو شاہ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور مکن پور شریف چلے آئے اور اپنی کڑی میں قیام کیا۔ مگر ایسی حالت میں بھی مجنو شاہ کو مکن پور شریف میں آباد انگریزوں کا وجود ٹھنڈی آنکھوں نہیں بھایا، اور انہوں نے میکس ویل برادرز کے ایک بھائی
پیٹر میکسویل کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب یہ خبر انگریز حکومت کو لگی تو اس کے سپاہیوں نے حضرت روح الاعظم میاں جعفری، حضرت نتھا میاں جعفری اور ان کے ساتھیوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا۔ حضرت باغی میاں جعفری اور ان کے ساتھیوں کو کالے پانی کی سزا دے کر انڈمان بھیج دیا، لیکن مجنو شاہ اس مرتبہ بھی بچ گئے۔ مجنو شاہ کو مجاہد اعظم حضرت خان عالم میاں جعفری کی سرپرستی حاصل تھی، جو 36 مواضعات کے زمیندار تھے۔ ان کی حویلی اور قلعے میں کسی بڑے بادشاہ کا جیسا نظام تھا۔ ہاتھی گھوڑے سینکڑوں نوکر تھے، ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ چونکہ اس فوجی ایکشن کے وقت خان عالم میاں جعفری اپنے عزیز دوست پیشوا باجی راؤ بٹور کے یہاں مہمان تھے، اس لیے ان کا نقصان کم ہوا۔ 1787 عیسوی میں مجنو شاہ دنیا سے کوچ کر گئے، مگر ان کی مہم برقرار رہی۔ ادھر موسیٰ شاہ ملنگ، دیوی چودرانی، چراغ علی شاہ ملنگ وغیرہ نے فرنگیوں پر حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ ادھر حضرت خان عالم میاں جعفری اور مجاہد آزادی پیشوا باجی راؤ کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کے رابطے کی خبر فرنگیوں کے کانوں تک پہنچا دی گئی۔ یہ غداری تزیم الدین، چھیدہ معمار، اعظم معمار اور جھبو غلام وغیرہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی اور انگریزوں سے انعام حاصل کیا۔ الغرض 1817 عیسوی میں انگریز فوج نے خان عالم میاں جعفری کی حویلیوں کو محاصرہ کر کے آپ کے گھر کے 26 افراد کو حتمی املی پر پھانسی دے دی۔ اس اچانک کے حملے میں خان عالم میاں زخمی ہو گئے اور اپنی تیز رو گھوڑی پر سوار ہو کر پہلے پیشوا باجی راؤ کے پاس، پھر راتوں رات گڑگاؤں علاقہ الور پہنچے، جہاں وہ واصل بے حق ہوئے۔ مزار مبارک گڑگاؤں میں مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کے 2 صاحبزادے انعام رسول جعفری اور عطائے رسول جعفری فرنگیوں کے حملے کے وقت اپنے قلعے میں تھے، اس لیے بچ گئے، اور تیسرے صاحبزادے فدائے رسول، جن کی عمر 9-10 برس کی رہی ہوگی، ایک وفادار ہندو نوکر ان کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور اس اجتماعی خریزی سے بچ کر لمبی مسافت طے کر کے کلکتہ پہنچے۔ راہ میں ہندو نوکر نے دم توڑ دیا۔ فدائے رسول جعفری بھی مصائب و آلام سے 2-4 روتے روتے اس کی لاش کے پاس بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر کلاگ پائن، جو سول اسپتال کلکتہ کے سول سرجن تھے، لا ولد تھے، انہیں اپنے گھر اٹھا لے گئے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور خورد و نوش کے لیے 2 مسلمان، میر شاکر علی اور میر کرم علی کو تعینات کر دیا۔ 1839 عیسوی میں ڈاکٹر کلاگ پائن دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ لکھنؤ چلے آئے۔ یہاں نصیر الدین حیدر برسر اقتدار تھے۔ ان کے اصرار پر آپ نے کتاب مفید الاجسام لکھی، جو یونان میں آج بھی چلتی ہے اور جس میں انہوں نے مندرجہ بالا حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کچھ عرصے لکھنؤ میں قیام کے بعد آپ مکن پور شریف چلے آئے۔ سب کچھ برباد ہو چکا تھا، سب کچھ نیلام ہو چکا تھا۔ 1857 عیسوی میں حکیم سید فدائے رسول جعفری اپنے کنبے کی قتل و غارت کری کا بدلہ لینے کے لیے نانا صاحب بٹور کے ساتھ ہو لیے اور انگریزوں کی ساری فوج کو کانپور سے کھدیڑ دیا۔ جب جنرل ہیولاک نے نانا صاحب کو نیپال بھیج دیا تو آپ ناسک چلے گئے، جہاں آپ نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے شریف پر پناہ لی اور فقیروں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکایا۔ فقیروں کو منظم کرنے کے بعد آپ مکن پور چلے آئے۔ مجنو شاہ کی گڑھی ہو یا بدھو تکیا، انگریزوں کی کوٹی ہو یا خان عالم میاں کی حویلیاں اور قلعہ حالات زمانہ کے تھپیڑے برداشت نہ کر سکے۔ آج کچھ نشانیاں باقی ہیں، مثلاً 26 شہیدوں کے مزارات حویلی میں تھے، جو اب مویشی اسپتال کے پاس ہیں۔ حویلی کی جگہ مکن پور کا صدر بازار، مویشی اسپتال، کنیا ودیالیہ، پنچایت گھر، دکانیں، میلہ تحصیل وغیرہ بنا ہوا ہے۔ میلہ تحصیل سے ملی ہوئی وہ مسجد ابھی بھی محفوظ ہے، جس میں حویلی کی مستورات نماز ادا کرتی تھی۔ مکن پور شریف کے کچھ نام نہاد سیاستدانوں نے جان بوجھ کر اس دھروہر کو پنچایت میں دے کر ان شہیدوں کی نشانیوں کی مٹی خراب کر دی ہے۔ افسوس کی پرائمری ایجوکیشن کے اتہاس میں آزادی کی اس جنگ کو ایک جملے میں ہی سمیٹ دیا۔ پلاسی کی جنگ کے دوران سنیاسیوں اور فقیروں نے بھی آزادی کے لیے جہاد کیا۔ آج کی تاریخ نویس بھی پورا کریڈٹ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو ہی دینا چاہتے ہیں۔ خدا جانے انہیں مداریوں، مداری فقیروں، سلسلہ عالیہ مدارس سے منسلک آزادی کے ان دیوانوں سے کون سی دشمنی ہے جو ان کا نام آتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس معبود برحق کے نام سے جس نے ہم کو ان الدین عند اللہ الاسلام کا تحفہ عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، پھولوں کی مہک سے زیادہ معطر اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سے زیادہ شیریں سلام قبول فرمائیں۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب ہی سچا ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے آیا ہے، مگر یہ دعوے ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں اور ان کا مشاہد الجھ کر مذہب سے بیزار اور بدظن ہو جاتا ہے۔ اسلامی تصور مذہب ایک وسیع ترین مفہوم کے ساتھ واحد نوعیت کا حامل ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ مذہب اسلام روحانی، عقلی، معاشرتی اور عالمی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی فطرت کو بلند صحت مند فکر اور صحیح عمل کے لامتناہی آفاق پر لے جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے نیکی، بھلائی اور صداقت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اب اس نازک دور میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم کو عالمی پیمانے پر قدم اٹھانا لازم ہے، کیونکہ بعض افراد کا یہ نظریہ ہے کہ مذہب اسلام تنگ نظری سے کام لیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے دوسرے مذاہب کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام امن و سلامتی، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، ملنساری اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ انہی آفاقی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ذاتی مشورہ ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں، ہمسایوں کے ساتھ ان کی عارضی خوشی کے لیے اپنے اعلیٰ اخلاق کے بنا پر شرکیہ اور کفریہ معاملات سے اجتناب کے ساتھ ان کی تقریبات کے لیے ان کو ہولی، دیوالی، لوہڑی، کرسمس کی مبارکباد کے پیغامات ارسال کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اسلام کے منافی نہ ہوں۔ مذہب اسلام کی آفاقی تعلیمات کی ایک بہترین مثال یہ بھی ہے کہ دیگر خانقاہوں پر بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ عالیہ پر طبقے، فرقے، دیگر مذاہب سے متعلق افراد کا تانتا لگا رہتا ہے۔ انسانی برادری کی تعلیمات کی مثال اس سے بہترین نہیں دی جا سکتی، جہاں ہر مذہب و ملت کے افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے حی المدار چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مقتدیٰ حسین خانقاہ عالیہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی المولا تعالیٰ عنہ مکن پور شریف، ضلع کانپور، انڈیا سے میں آج کچھ منٹ کے لیے تمام امت کو ایک عظیم شخصیت، ایسی لازوال بے مثال شخصیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، جن کے متعلق کچھ الگ الگ خیالات، الگ الگ فکریں، الگ الگ سوچ، طرح طرح کی باتیں عوام میں پھیلائی جا رہی ہیں، جن سے امت مسلمہ، رسول پاک کی امت میں ایک عجیب سا ہیجان ہے، ایک عجیب سا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے انتشار پھیلانے والوں، فتنہ پرور اور فتنے پھیلانے والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کیا سلوک کریں گے، اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا، یہ بہتر و برتر جانتا ہے خود خالق کائنات۔ مگر میں بتاؤں آپ کو کہ ایک ایسی شخصیت جو طیب و طاہر، امین و صادق، حضرت امام جعفر صادق رضی المولا تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے موسوم ہیں، یہ ایسی شخصیت ہیں اہل بیت اطہار کے گھرانے سے، رسول پاک کی اولاد اور گلشن فاطمہ کے ایسے کھلکھلاتے ہوئے پھول ہیں جن کی خوشبو سے پورے عالم اسلام میں آج بھی، پورے عالم اسلام میں آج بھی ان کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ اسلام کی بہاریں، اسلام کا سہاگ قائم ہے، اسلام زندہ ہے، ان کے طریقے سے، ان کے قول سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی المولا تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے
کہ جن کو یہ امت کسی طرح سے ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے، مگر کچھ دنوں سے عجیب قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگوں کو یہ خیال دیا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر علیہ السلام صرف اور صرف ایک مکتبہ فکر کے لیے ماننے کی چیز ہیں۔ اہل سنت والجماعت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں۔ جب یہ بات میرے کانوں تک آئی تو میں نے سوچا کہ جہاں تک ہو اپنی بات کو، اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ وہ بدنصیب رسول پاک کی امت کا وہ شخص کون ہے جس نے یہ بات کو آگے بڑھایا اور پھیلایا ہے کہ اہل سنت والجماعت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت کو مانتے نہیں ہیں۔ میں بتاؤں، میں ایسی خانقاہ سے وابستہ ہوں کہ میرے جد امجد حضرت سید ودیع الدین قطب المدار 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ ملک شام میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی وہ اولاد ہیں، اور انہی کی نسبت سے ہم لوگ خانوادہ مداریہ کے لوگ اور مدار پاک کی اولاد کے لوگ سب کے سب جعفری سید اپنے کو لکھتے ہیں۔ سارا زمانہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک میں ہی نہیں، ایشیا کے تمام جزائر میں قطب المدار کی 596 برس کی زندگی، جو صرف 556 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، جہاں جہاں پر آپ گئے ہیں وہاں وہاں اپنے اجداد اور اہل بیت اطہار سے محبت اور عشق کا ایسا درس دیا ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں اور طریقوں پر چلنے کے لیے اس درجہ آپ نے وعید فرمائی ہے اور سختی سے آپ نے ہدایت فرمائی ہے قطب المدار نے، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جیسی زندگی کو اپنا لے گا، جو ان کے کردار کو اپنا لے گا، دنیا و آخرت میں کامیاب و کامرہ نظر آئے گا۔ اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت، ایسے لازوال ولی کامل ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ولادت سے شہادت تک، جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لہجہ، جن کی زندگی کا ہر گوشہ، جن کی زندگی کا ایک ایک حصہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ہی راستوں میں گزرا ہے، اور ایسی زندگی چھوڑ گئے ہیں، ایسے راستے چھوڑ گئے ہیں، ایسے طریقے بتا گئے ہیں جن پر چلنے کے بعد آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں جو تصوف زندہ ہے، جو صوفی مزاج زندہ ہے، جو صوفیانہ ماحول زندہ ہے، جو بزرگوں کی خانقاہیں چمک رہی ہیں، کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے جس خانقاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار اور آپ کے قول و عمل کو ببانگ دہل اعلان کے ساتھ یہ نہ کہا جاتا ہو کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہی سچے راستے پر ہیں، اور انہی سے اسلام اور دین کی حقیقت زندہ و جاوید ہے۔ اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس خیال کو اپنے ذہن اور اپنی فکروں سے دور کیجئے کہ اہل سنت والجماعت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معاذ اللہ کسی طرح کو ان کو نہیں مانتے یا ان کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ غلط فہمیاں دور کی جائیں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے دشمن، اہل بیت اطہار کو ہر طرح سے ان کے خاندان کے دشمن اور اہل بیت اطہار سے دکھاوے کی محبت کرنے والے اس قسم کے فتنہ پرور آج سماج کے سامنے آ کر کے آج اپنی پہچان بنانے کے لیے، آج اپنے آپ کو دنیا میں ایک مقام دلانے کے لیے اس قسم کی باتیں پھیلا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں ہم سب کو، اس پوری امت کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔ میں سید مقتدی حسین مکن پور شریف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ المدار البدیع الکریم و ابن الکریم۔ عزیزان ملت اسلام،
آج جس وقت اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کا شکار آج پوری دنیا انسانیت ہے، اس کا اس سماج کو کبھی بھی اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دنیا کے تمام تر معاملات ایک جگہ ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے۔ سماج کی نبض ٹھہر گئی ہے، وقت کے تقاضے رک گئے ہیں، حالات کی سرگرمیاں خاموش ہیں، دنیا عجیب ماحول، عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں، ایسے دور میں پوری دنیائے انسانیت اور انسانی سماج کو سچائیوں کے راستے پر چلنے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے محرم الحرام کا چاند بھی طلوع ہو چکا ہے۔ یہ وقت اور یہ دور اور یہ زمانہ وہ ہوتا ہے جب ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو، ساری انسانی دنیا اور سماج کو حقانیت، سچائی اور حق کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے کے پیغامات اور میسج ساری دنیا کے سامنے عام کیے جاتے ہیں، چاہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں تعزیے اور تخت کی شکل میں جلوس اٹھتے ہوں، یا حضرت عباس علمدار کا علم لے کر کے ساری دنیا کے سامنے لوگ نکلتے ہوں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے، بتانا صرف یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہم یہ علم بلند کر کے ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اگر یہ انسان، اگر یہ سماج، بالخصوص مسلم سماج، مسلم معاشرہ اور مسلم ماحول کربلائے معلیٰ کی ان قربانیوں کو یاد رکھے گا، اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار رکھے گا، اور اہل بیت اطہار کے عشق اور محبت کے نور سے اپنے دل کو معمور رکھے گا، تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت جگمگاتے ہوئے آفتاب اور ایک روشن سورج کی طرح چمکتی رہے گی۔ قبر کے اندھیروں سے اگر نجات ملے گی، اگر دنیا میں عزت ملے گی، آبرو کے ساتھ زندگی کو جینے کا شعور ملے گا، اگر انسانیت کا سر بلند ہوگا، اگر انسانی سماج کو معراج کمال پر دیکھنا ہوگا، تو ہم کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم کو اپنا کر ان کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل لگا دینے کے بعد ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر کے اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے دنیا کے سامنے اپنے کو ایک پیکر بنا کر کے، ایک مثالی نمائندہ بنا کر کے دنیا کے سامنے لانا ہے۔ میرے عزیزوں، غم اس بات کا نہیں ہے کہ آج ہمارے محرم کے اجلاس پر، مجالس پر، جلوس پر اور تمام تر پروگرامز پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس بات کا غم نہیں، یہ وقت کا تقاضا تھا، حالات کا تقاضا تھا۔ ہم نے اس پر صبر، ضبط اور تحمل کیا، اور کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد کر کے حسین پاک، امام حسین جیسے صابر اور شاکر مرد مجاہد اور سید الساجدین حضرت عابد بیمار کے صبر، ضبط، تحمل سے ہم نے سبق لیا، اور سبق لینے کے بعد میں اپنے آپ کو حالات کے تقاضوں کے حوالے کر دیا، وقت کی آواز پر لبیک کہا، اور اپنے گھروں میں خاموشی سے اپنی زندگی گزار کر کربلا والوں کی قربانیوں کو گھروں کی چہار دیواری میں محدود کر کے یاد کرنے کا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا کر لیا۔ غم تو صرف اس بات کا ہے جو آج سامنے آ رہا ہے کہ ہماری محرم داری، ہماری تعزیہ داری اور ہمارے ان اجلاس اور مجالس کو خاموش کو دھوتے ہوئے دیکھنے کے بعد ایک یزیدی طبقہ، یزیدی لوگ، یزیدی مزاج رکھنے والے، یزیدی ماحول میں پلنے والے اور یزیدی علم سے وابستہ ہونے کے بعد یزیدیت کے طرفدار کھل کر کے ان تمام معاملات کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ آج ان کی تقاریر
آج ان کے بیانات اور ان کے جملے سن کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یزید کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہے، یزیدیت ایک بار پھر بام عروج پر پہنچ گئی ہے، اور یزیدیت اپنے علم اور ناپاک ارادوں کے ذریعے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں اور ان پر قربانی دینے والوں اور اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے والوں کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو ہنسی اڑائی جا رہی ہے، طرح طرح کے جملے پیش کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے اسلامی معاشرے اور سماج کے لیے، پوری دنیائے انسانیت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے یہ سب اتنا نازیبا عمل ہے کہ یقیناً اس انتشار سے سب کچھ عجیب سا عجیب ماحول پیدا ہو جائے گا، لوگ منتشر ہوں گے، ایک شیرازہ بکھر جائے گا۔ آج جب ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، ضرورت ہے اسلامی سماج اور معاشرے کو ایک ہی آہنگ پر ان کے دلوں کو دھڑکنے کی آواز دینے کی جب بات آئی تو اس قسم کے لوگ سامنے آ گئے۔ میں بے باکی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اور بے باکی ہی نہیں بلکہ بزرگوں کے طرز عمل اور ان کے کہے ہوئے جملوں کو اپناتے ہوئے اور ان کی زندگی کے واقعات اور ان کی زندگی کے گزارے ہوئے لمحات کی یاد تازہ کرتے ہوئے میں اپنے اسلاف و اکابرین کے حالات کو دیکھ کر کے میں بے تکلف بے جھجک ہو کر کے کہنا چاہوں گا کہ اگر اسلام ہے تو کربلا سے ہے، ایمان ہے تو کربلا سے، انسان ہے کہ زندگی اور انسانیت قائم ہے تو کربلا کی قربانیوں سے قائم ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو انسانی ماحول اور سماج اور معاشرے کا آج رنگ بدلا ہوتا۔ حق اور دیانت کا سورج اور یہ آفتاب حقانیت کا جو آج چمک رہا ہے، دنیا والوں کو جو ایک پیغام دے رہا ہے، یہ شرمندہ ہو کر کے روپوش ہو چکا ہوتا۔ آج دنیا دوسرے ماحول میں جی رہی ہوتی۔ اس لیے اعلان کے ساتھ کہوں گا کہ اگر زندگی میں انسانیت ہے، اگر حقانیت ہے، اگر سچائیاں ہیں، اگر صداقت ہے، اگر ایک دوسرے سے میل اور محبت ہے، اگر اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں، اگر قانون اور قرآن اور شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کی بات ہے تو صرف کربلا سے زندہ ہے۔ اگر کربلا ہے اور کربلا والوں کی یاد ہے تو یقیناً ہم آج کامیاب ہیں، اور آخرت میں بھی اپنا صاف اور شفاف چہرہ لے کر کے، صاف دل ہو کر کے، آل رسول کی محبت کو اپنا ہتھیار بنا کر کے، نبی کی اولاد کو اپنا ضامن بنا کر کے، اپنا ضمانت دار بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، ہم سرخرو ہوں گے، ہم سربلند ہوں گے۔ تو اے لوگو، جو حسین کے طرفدار ہو، جو کربلا کے طرفدار ہو، جو عباس علمدار کے طرفدار ہو، جو اہل بیت اطہار کے طرفدار ہو، یقین رکھو کہ آج گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے گا۔ دنیا آج ٹھہر گئی ہے، آنے والا وقت ہمارے لیے ہوگا، آنے والا ماحول ہمارے لیے ہوگا۔ ہم زندہ ہیں اور زندگی بانٹتے رہیں گے۔ اسلام زندہ ہے تو کربلا سے زندہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اگر اسلام کی صحیح طریقے سے وہ اس کے درخت کی آبیاری کر سکتا ہے یا اسلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، حسین کی قربانی کا جذبہ ہوگا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کے جو 72 شہدائے کربلا ہیں، امام حسین کے ان جانثاروں کی اگر قربانیوں کو ہم اپنا مزاج بنا لیں گے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے تو یقیناً ہم بھی اس پر آمادہ ہوں گے کہ کائنات میں کتنے سے بڑا طوفان کیوں نہ اٹھے، اگر اسلام کے تحفظ کی بات آئے گی، شریعت کے حفاظت کی بات آئے گی، قرآن کے تحفظ کی بات آئے گی تو کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم اسلام کے درخت کی ایسی آبیاری فرمائیں گے کہ ایسی آبیاری کریں گے کہ اس کو کبھی میں مرجھانے نہیں دیں گے، اس کو خشک نہیں ہونے دیں گے۔ میں بڑے واضح طور سے کہتا ہوں، بڑے واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مان کے چلیے کہ آج جو اسلام کا ایک گلدستہ، ایک سجا ہوا اور ایک ہرا بھرا تناور درخت، آج جس کی شاخیں پھل پھول رہی ہیں، آج جس کی ٹہنیاں ہری بھری ہیں، آج
جس کے سائے میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آج جس کے سائے میں ایمان کا راستہ مل رہا ہے، اسلام مل رہا ہے، شریعت مل رہی ہے، اگر وہی درخت سوکھ گیا تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ اور وہ درخت یقیناً صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی محبت سے لگا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ اس اسلامی اور شریعت کے اس پاسدار درخت کے سائے میں اپنی بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہیں گے اور یہ پیغام دیں گے، آپ تک پہنچائیں گے اور یہ میسج دیں گے کہ اگر کسی درخت کی شاخیں سوکھ جائیں اور اس تناور درخت کی شاخوں میں ہرے کے بجائے خشک پتے نظر آنے لگیں تو یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کی سوکھی ہوئی شاخوں کو پانی میں بھگو کر کے ان کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ درخت کی شاخیں سوکھ گئیں، اس کے پتے سوکھ گئے، ان کی خشکی کو اگر پھر سے ہم ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ان میں ہریالی دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی طرح سے ان کو پانی میں ڈبا کر کے ان کو ہرا بھرا نہیں کر سکتے ہیں۔ شاخوں کو پانی میں ڈبونے سے ہریالی واپس نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اسلام کا، شریعت کا، رسول پاک کی کاوشوں اور محنتوں کا، نبی کی محبت کا، اللہ کے عشق کا، تحفظ شریعت مصطفیٰ کا جو ایک تناور درخت موجود ہے، اگر اس کی شاخیں سوکھ گئیں تو نہ وہ عبادت سے ہری ہوں گی، نہ خالص ریاضت سے ہری ہوں گی، نہ خالص اگر رسمیں ادا کی جائیں ان سے بھی ان میں ہریالی واپس نہیں آئے گی۔ عبادت اور ریاضت یہ ایک مسلمان کے لیے بے حد نہایت اہم چیزیں ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا، اس کے علاوہ جب ہمارے دل میں رسول کا عشق ہوگا، نبی کی محبت ہوگی اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ ہوگا، رسول کے گھر والوں کی محبت کا جذبہ ہوگا، جب نبی کا عشق ہوگا، آل نبی کا عشق ہوگا تو اس عشق کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور اس تناور درخت میں اپنے ایمان کے پانی سے، اپنے عقیدت کے پانی سے اس کی آبیاری کریں گے، اس میں پانی دیں گے تو یقیناً اس کی شاخیں ہری بھری دکھائی دیں گی، اس کے پتے ہرے دکھائی دیں گے۔ میرے عزیزو، دنیا بدلتی رہے گی، مزاج بدلتے رہیں گے، سماج اور ماحول بدلتا رہے گا، حالات بگڑیں گے بھی، حالات بنیں گے بھی، انقلابات آتے رہیں گے، دنیا کا مزاج بھی بدلتا رہے گا، دنیا میں طرح طرح کے انقلابات آئے۔ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں ہی یہ خالص اور خالص پیغام ساری دنیا کے سامنے دے کر کے بتا دیا تھا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے۔ ایک پوری جماعت رسول پاک کی زندگی میں موجود تھی، لوگ موجود تھے، نبی نے آنے والے وقت تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے یہ پیغام کسی کو نہیں دیا کہ اس جماعت یا دنیا کے دوسرے لوگوں سے محبت کے طریقے اور محبت کے راستے کو اپنا کر کے ہم کامیاب و کامراں ہو سکیں گے۔ بات جب حسنین کی آئی، بات جب حسین کی آئی تو رسول پاک نے بے ساختہ طور پر، میرے نبی نے ہر طرح سے امت کو صبح قیامت تک کے لیے یہ مزاج دے دیا ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو چاہا اس نے رسول کو چاہا۔ اور یہی نہیں، کسی کو کے لیے ایسی بات بیان نہیں کی رسول کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ کسی کو غم اور تکلیف دینے سے نبی کو غم ہوتا ہے۔ بات جب حسین کی آئی تو رسول پاک نے فرما دیا، آپ کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی میں وضاحت اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، اور جس نے حسین کو خفا کر دیا، حسین سے جو ناراض رہا، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، اس سے رسول کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، فیصلہ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ معاملہ سامنے ہے، یہ وقت ہے، یہ ضرورت ہے اس بات کی، اس بدلتے ہوئے ماحول، اس بگڑتے ہوئے سماج کو اگر صحیح راستے پر کچھ کوئی لا سکتا ہے،
اگر اس کو نیک راستے پر ہم چلا سکتے ہیں، اگر دین کی صحیح بات ہم بتا سکتے ہیں، اگر شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کا ہم پیغام دے سکتے ہیں، تو ہم کو کربلا سامنے رکھنا ہوگی۔ کربلا ایمان ہے، کربلا اسلام ہے، کربلا دین ہے، کربلا شریعت ہے، کربلا کی قربانیاں سب سے بڑی دولت ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے، یہی وہ خزانہ ہے کہ جس کو اپنا کر کے ہم نیک اور سچے اور صحیح راستے پر چل کر کے اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور رسول پاک کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔